اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، سورۃ الحجرات۔ انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 1 سے 5 تک جائیں گے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ بظاہر یہ ایک مختصر سی صورت ہے مگر بہت ہی پاورفل ہے۔ اس میں ایک اور بات بہت اہم ہے، اس صورت میں 5 دفعہ اللہ رب العزت مومنوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور 6 ٹائم آیت نمبر 13 میں تمام انسانیت سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو بات شروع ہوتی ہے اے ایمان والوں سے، یعنی کہ ہمارا پروردگار ہمیں مخاطب کر کے بات کر رہے ہیں، لہٰذا مجھے آپ کو ہمیں پوری توجہ سے سننا ہے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سن کر دوسروں کو بھی ہمیں پہنچانے والا بنائے، اس میں ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کو اپنا رب دل سے تسلیم کر لیا ہے، اے مسلمانوں، کہ اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے اور رسول اللہ کو اپنا نبی، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی پسند اور ناپسند کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے رکھو، ہے نا، اپنی خواہشات کو آگے رکھو اور اللہ اور رسول کا احکام کو پیچھے رکھو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم سب کی سمجھ میں آ جائے نا کہ اللہ رسول کا حکم پہلے ہے، کسی سائنسدان، کسی عالم، کسی کا کوئی حکم نہیں چلتا اللہ رسول کے آگے، تو سمجھ جائیے کہ بدعت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تمام اس امت مسلمہ ایک قرآن ایک سنت کے سائے تلے آ جائے گی۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ صرف ایک مسلمان کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہے۔ ایک اسلامی ریاست، حکومت، عدالت، جتنے بھی اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں، سب پہ یہ پابندی عائد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری ہوگی، اس سے کوئی آزاد نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہے نا۔ اللہ کا تقوی کے بغیر ہماری زندگی کے معاملات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اگر مسلمانوں تم اللہ اور رسول کو چھوڑ کر تم اپنی لائف اسٹائل کی زندگی گزاریں گے تو یاد رکھو کہ تمہارا پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہاری نیتوں سے بھی خوب واقف ہے۔ اب آیت نمبر 2 ہے، اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اوپر مت کرو اور نہ اس کے طرح آوازیں دے کر پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ دیکھو، اور یہ دیکھیے کہ یہ آیات اس وقت کتنے وقت کے بہترین لوگوں کو سنائی جا رہی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سنایا جا رہا ہے، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ، عمر فاروق رضی اللہ جیسے صحابی ہیں، حضرت علی رضی اللہ اور عثمان رضی اللہ جیسے صحابی موجود ہیں۔ یعنی کہ وہ وقت کے بہترین لوگوں کو سنایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھنے کے کیا آداب ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آپ کی محفل میں جو مسلمان بیٹھو تو نہایت ادب اور احتیاط کے ساتھ بیٹھا کرو، کسی کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور تم ایسے کبھی رسول اللہ کو مخاطب نہیں کرنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ اور ہمیشہ صحابہ پھر یا رسول اللہ، آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا یا رسول اللہ کہہ کے ہی مخاطب ہوتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بات کرتے ہوئے یہ مت بھولنا کہ تم کس سے بات کر رہے ہو، ہے نا، وہ کس سے بات کر رہے ہیں، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ اللہ کے رسول کی محفل ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول سے بات کر رہے ہیں۔ اور
قیامت کے آنے تک آخری مسلمان تک بھی نا یہ ادب اور احترام لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی محفل میں اگر آپ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی محفل ہو، حدیث کی محفل ہو، سیرت بیان کی جا رہی ہو، یا پھر اذان میں بھی آپ کا رسول اللہ کا نام آتا ہے، اذان ہو رہی ہو، یعنی کہ غرض کہ آپ مسجد نبوی بھی گئے ہوئے ہیں تو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک بھی ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ علماء کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جا کے اشاروں سے بات کیا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پہ خاموش رہا کرو، اشاروں میں بات کیا کرو کہ ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے۔ اور ایک اور انٹرسٹ بات یہ ہے کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی آواز کو رسول کی آواز سے دھیمے رکھو، تو ہمیں وہاں رسول اللہ کے روضے مبارک پہ اشاروں سے بات کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی غفلت میں ایسے ہو رہے ہوں کہ ہمیں اندازہ ہی نہ ہو کہ ہمارے جو ہے نا ایسے نہ ہو کہ اعمال ضائع ہو جائیں، ہے نا، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو کہ دین میں رسول اللہ کا مطلب اس سے دیکھیے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے رسول کا کیا مقام اللہ نے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ادبی مسلمانوں کی عمر بھر کی جو ہے نا کمائی ضائع ہو سکتی ہے، ذری سی غفلت سے جو ہے نا ہماری عمر بھر کی کمائی ضائع ہو سکتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سوچیں اگر صرف زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کرنے میں ہماری زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی پہ کیا ہوگا؟ کتنا سیریس میٹر ہے، ہمیں یہاں پہ رک کے سوچنا چاہیے کہ ہم سنتوں کو کتنی آسانی سے اگنور کر دیتے ہیں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام دیکھیے، زبان کا احترام کے ساتھ ساتھ دل کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیونکہ اللہ کا بھی اللہ کا احترام ہے، کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا ہے نا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس آیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہے آیت نمبر 3، اس میں فرمایا جا رہا ہے جو لوگ اللہ کے رسول کے آگے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے معافی ہے اور بڑا ثواب ہے۔ اب جو اللہ کے رسول کا تعظیم کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری آئی ہے کہ تقوی کا معیار بتا دیا گیا، یعنی کہ تقوی کا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، یعنی جس کے دل میں رسول کا ادب نہیں وہ دل جو ہے تقوی سے خالی ہے۔ اور صرف دیکھیے زبان کا، میں نے جیسے آپ کو کہا نا، صرف زبان کا ادب نہیں دل کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو یہ عمل کرے گا، جس کے دل میں اللہ کے رسول کی تعظیم ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے، توفیق دیں گے، اس کی مغفرت ہو جائے گی اور اس کو اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا۔ کتنی خوشخبری دی گئی ہے۔ اب آیت نمبر 4 میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ حجرے یعنی کہ گھروں کے باہر سے جو کوئی آپ کو پکارتا ہے، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی، یعنی کہ دیکھیں کہ جن کے دلوں میں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام، تو وہ آپ کی بہت ہی ادب اور احترام کرتے تھے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ بہت اچھی طرح سے ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے کاموں میں کس قدر مصروف رہتے ہیں، اور اگر کچھ تھوڑا وقت آپ کو ملتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ تھوڑا آرام فرماتے تھے اور پھر آپ اپنی فیملی کو بھی اس میں سے ٹائم دیتے تھے۔ اس لیے جو صحابہ تھے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اسی وقت ہی آیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرماتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہوتے کسی کام میں تو صحابہ باہر ہی انتظار فرماتے کہ جب تک کہ آپ باہر تشریف نہیں لے کے آ جاتے تھے رسول اللہ، آپ کا صحابہ انتظار کیا کرتے تھے، الا کہ کوئی شدید
ایمرجنسی ہو، ٹھیک ہے۔ مگر جو عرب کے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے نا، جب اسلام پھیل رہا تھا تو بہت سارے مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے، تو ایسے بھی لوگ تھے جن کی ابھی کوئی تربیت ہی نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے نا، صحابہ کی تو کتنے 10 سال تربیت ہوئی مکہ میں، پھر مدینے آ کے ان کی تربیت ہو رہی تھی، اور یہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے ان کی ابھی کوئی تربیت نہیں ہوئی تھی، تو یہ اٹھے بیٹھے چلے آتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے کام کرنے والے کے نا 24 آورز بس وہ کام کرتے ہیں، ان کا جاب ہے یہ، وہ ایوری ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو آرام کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کی جو ہے نا بس وہ ان کی اپنی کوئی لائف نہیں، بس یہ اٹھے بیٹھے چلے آتے اور جو ہے نا رسول اللہ کو اس طریقے سے آوازیں دیتے، پکارتے، اس طریقے سے کرتے تھے۔ آیت نمبر 5 آپ اس میں بتایا جا رہا ہے، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ خود ان کے پاس نکل آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آ جاؤ، تو وہ ان کے لیے بہتر تھا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اور ان کو اب یہاں سمجھایا جا رہا ہے، دیکھیے کچھ تو ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ہی نا آپ کو جو ہے وقت بے وقت آوازیں دینا شروع کر دیتے تھے کہ باہر آؤ، ہمیں آپ سے بات کرنی ہے، ہمیں یہ مسئلہ پوچھنا ہے، وہ اس قسم کے نا، ان لوگوں کو کوئی تربیت نہیں تھی، ایسی قوم تھی، ایسا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا نا، صحابہ نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہیں ڈالتے تھے، اور جو ہے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کے بات کرتے تھے۔ اور یہ جو عرب کے جو ایسی بدو ٹائپ کے، ایسے گاؤں کے ٹائپ کے لوگ تھے، وہ بہت ڈس اوبیڈینٹ، بدتمیزی سے بات کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس عادت کی وجہ سے نا بہت تکلیف ہوا کرتی تھی، مگر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اخلاق والے تھے، کتنے پیارے سویٹ اخلاق کے تھے، آپ جو ہے نا برداشت کرتے تھے، اور اللہ کو، لیکن اللہ کو تو یہ چیز ناپسند آتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی اخلاق کی وجہ سے برداشت کرتے تھے، مگر اللہ کو یہ چیز ناپسند آتی تھی، تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا بلانے کی بجائے تمہیں انتظار کرنا چاہیے، تم صبر کرو، اب تک جو کچھ ہوا سو ہوا، اب مزید ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، تمہاری پچھلی غلطیوں سے بھی درگزر کر دیں گے اور تمہیں معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ، ہم لوگ بھی کتنا ڈس اوبیڈینٹ اللہ جانتے کہاں کہاں ہو گئے، جو ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے، اور ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، عزت ہمیں عطا فرمائے، اور محبت عطا فرمائے، اور آپ کی سنت پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔